أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. لفظی ترجمہ: ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، لا یستحی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی مثال، بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی ہو یا اس سے بڑی، فاما الذین آمنوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہے، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس مثال کے ساتھ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالی گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، وما يضل به، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے، الا الفاسقین، مگر نافرمانوں کو، الذین ينقضون عہد اللہ، نافرمان وہ ہے جو توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، ویقطعون، اور توڑتے ہیں، ما امر اللہ به، اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، ان یوصل، یا یہ کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ تبارک و تعالی نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. هو الذی خلق لکم، اللہ تبارک و تعالی وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا، ثم استوى الی السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، فسواہن، پس برابر کر دیا ان کو، 7 سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے. ربط: اس سے پہلے درس میں نے یہ بتایا تھا کہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہے، توحید، رسالت اور میعاد کا. اللہ تبارک و تعالی نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن کریم کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو قرآن کریم کے 114 صورتوں میں سے کسی ایک چھوٹی سی صورت کے مثل کوئی صورت لے آؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم لوگ عربی اور فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود سب مل کر بھی نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو بچو تم اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے.
قرآن کریم پر مشرکین کا اعتراضات۔ مشرکین مقابلہ کرنے سے تو عاجز آ گئے، مگر دنیا کی عادت ہے کہ خاموش کوئی نہیں رہتا۔ جب ان سے کچھ نہ بن پاڑا تو قرآن پاک پر اعتراضات وشوں سے چھوڑنے شروع کر دیے۔ کہنے لگے کہ تم قرآن کی بڑی تعریف کرتے ہو، یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر اس میں مکھی، مچھر، مکڑی، کتے اور خنزیر کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موقع محل کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، قرآن کریم کی عام فہم مثالیں: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور غیر اللہ کی بے بسی کو ذکر کرتے ہوئے سورۃ الحج میں فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جس کو اللہ تبارک و تعالی کے سوا حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس سمجھ کر پکارتے ہو، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں۔ اور اسی طرح شرک کی تردید کرتے ہوئے 20ویں پارے کے آخر میں فرمایا، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کارساز، کمثل العنکبوت، مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جس نے بنایا اپنا گھر، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں سے کمزور البتہ مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مکڑی کا جالا نہ اس کو گرمی سے بچا سکتا ہے نہ سردی سے، اور معمولی سا تنکا لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ گردے کے تمام گھروں میں کمزور ترین گھر مکڑی کا جالا ہے۔ مکڑی سے کوئی پوچھے کہ اتنا بڑا مکان، کوٹھی، مضبوط قلعہ تیرے لیے کافی نہیں؟ اس کی چھت کے نیچے یہ جالا بناتی ہے۔ یہی حال ہے مشرکوں کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق پر اس کو یقین نہیں آتا، اس سے نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے کارساز، حاجت روا، مشکل کشا دستگیر بناتے ہیں، جو نہ اس کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو مکڑی کا جالا بناتی ہے، اس کا مٹیریل باہر سے نہیں لاتی، بلکہ اس کا مٹیریل اس کے پیٹ سے لعاب کی شکل میں باہر نکلتا ہے، تھوک کی شکل میں باہر نکالتا ہے۔ ایسے ہی مشرک کے پاس اپنے شرکی عقیدے پر خارج سے کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ قرآن کریم سے، نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ اعمال صحابہ سے، نہ بزرگوں کے اقوال سے، بلکہ جو کچھ نکلتا ہے اندر سے ہی نکلتا ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، سورۃ الکہف، بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ ظالم مشرک اپنے شرک پر ساری دلیل اپنے پیٹ سے ہی نکالتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں کتے کا بھی ذکر آتا ہے، تو مشرکوں نے اعتراض کیا ہے کہ جب قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے تو اس میں ان چیزوں کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضرب، یہ کہ بیان کرے، مثلا ما، کوئی مثال جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہو، کوئی مثال جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہو، بعوضۃ فما فوقها، فرض کرو مچھر کی ہو یا اس سے بڑی ہو، باریک ہونے میں اس سے بڑی ہو یا موٹا ہونے میں اس سے بڑی ہو۔ مثالیں تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کے پیروں اور مولویوں نے دین کا نقشہ بگاڑ دیا تھا، جس طرح آج کل اہل بدعت نے صحیح دین اسلام کا نقشہ بگاڑ دیا ہے۔ یہودی اس طرح کرتے تھے کہ چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیتے تھے لیکن بڑی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا،
کہ تم مچھروں کو چھانٹتے ہو اور اونٹوں کو نگلتے ہو، یعنی چھوٹی باتوں کا خیال کرتے ہو اور بڑی باتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ لطیفہ، ایسا ہی ایک واقعہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کتاب میں وعظ و نصیحت کی باتیں بھی اور ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہیں۔ واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی نے کنواری عورت کے ساتھ بدکاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ اس بدکار نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ ولادت ہو جائے گی اور میری بدنامی ہوگی، لہذا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو مشورہ دیا گیا کسی دائی سے مل کر اسقاط حمل کر دے، یعنی حمل کو گرا دے۔ کہنے لگا کہ حمل گرانا تو مکروہ ہے۔ اس نے اتنا خیال نہ کیا کہ حمل گرانا مکروہ اور کیا بدکاری جائز ہے؟ تو یہی حال تھا یہودیوں کا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو خیال کرتے تھے اور بڑی بڑی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ کہ کہیں مکڑی کا ذکر کیا کہیں مکھی کا؟ ان کے دماغ ٹیڑھے تھے، اس لیے اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو جن کے دماغ صاف نہیں، ضدی ہے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا اس کے ذریعے بہتوں کو جو سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا ان مثالوں کے ذریعے مگر نافرمانوں کو جو حق کو نہیں مانتے اور فاسق فاجر ہے۔ آگے فاسقین کی صفات کے ساتھ ان کی وضاحت بھی فرمائی ہے، فاسقین کی علامات، فاسقین کی نشانیاں۔ فاسقین کی پہلی صفت، الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق فاجر نافرمان وہ ہے جو توڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد۔ اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کے درج ذیل مختلف اقوال ہے۔ نمبر 1، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس سے مراد وہ عہد مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انسانوں سے لیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں پیدا ہونے والے تھے، چوٹیوں کی مانند سب کو ظاہر فرمایا اور ان کو عقل اور شعور دیا۔ پھر ان سے پوچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کو قول الست کا یاد ہونا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ بعض ملحدوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ اگر ہم نے یہ عہد کیا ہوتا تو ہمیں یاد ہوتا، ہمیں تو یہ عہد یاد ہی نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن کے حافظے کمزور ہے ان کو تو یاد نہیں ہے، اور جن کے حافظے مضبوط ہے ان کو یاد ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے الست والا عہد یاد ہے، وعدہ یاد ہے۔ اسی طرح حضرت سہیل ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ عہد مجھے بھی یاد ہے، اور کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ الست والا عہد ہمیں بھی یاد ہے۔ تو رہی ہماری تمہاری بات، تو ہمارے حافظے کا حال تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ روٹی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، پانی کا لفظ ہمیں کس نے بتایا، ماں نے بتایا کہ باپ نے بتایا، بھائی نے بتایا کہ بہن نے بتائی وہ بات، آخر کسی کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ روٹی ہے اور یہ پانی ہے۔ اسی طرح ہاتھ ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، پاؤں ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ہمیں کس نے سکھائے ہیں اور کس وقت بتائے ہیں؟ رات کے وقت بتائے ہیں کہ دن کے وقت بتائے ہیں؟ کس جگہ بتائے ہیں؟ آخر کسی کے بتانے سے ہی تو معلوم ہوا۔ لہٰذا اگر وہ عہد یاد نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عہد لیا ہی نہیں گیا، کسی نے بتایا نہیں اس چیز کے بارے میں، بلکہ عالم ارواح میں یہ وہ عہد لیا گیا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ عہد سے مراد وہ عہد مراد ہے۔ نمبر 2، مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا گروہ فرماتا ہے کہ اس عہد سے کلمے والا عہد مراد ہے۔ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو معبود نہیں مانیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ باقی کتنے لوگ ہیں جو اس عہد کو قائم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور کتنے عہد کو توڑنے والے ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں۔ یہاں راچ بیاں کھلی چیز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہ عہد مراد ہے، اس عہد کو توڑتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی عہد کرتے ہیں، وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام احکام کو قبول کیا۔ اس پر بھی غور کر لو اور اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے کتنے احکام مانے ہیں اور کتنے توڑے ہیں، الست والے عہد پر کتنے قائم ہیں اور کلمے والے عہد پر کس قدر قائم ہے۔ قبلت جمیع احکامہ والے عہد پر کتنا ہم عمل کر رہے ہیں، غور کر لو، کیونکہ عہد توڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسقون کہا ہے، یعنی کہ فاسق فرمایا ہے۔ فاسقین کی دوسری صفت، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، یہ کہ اس کو جوڑا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور اپنا تعلق میرے ساتھ جوڑو، میرے پیغمبروں کے ساتھ تعلق جوڑو، میری کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو اور صلہ رحمی کرو۔ یہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں، نہ اس کے پیغمبروں کے ساتھ، نہ اس کی کتابوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں۔ فاسقین کی تیسری صفت، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، خلاف شریعت کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، قتل، زنا، جوا کھیلتے ہیں، یہ تمام چیزیں فساداً فی الارض ہے۔ اور ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا بھی فساد فی الارض ہے۔ ملاوٹ کا تو یہ حال ہے کہ نمک، مرچ، ہلدی، دودھ، گھی تک کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ دنیا میں فساد ہی فساد ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یہاں تک توحید، رسالت اور قرآن کریم پر اعتراض کا جواب دیا گیا۔ آگے میعاد کا بیان ہے۔ فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یعنی اس کی قدرت اور اس کے احکامات کا۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے۔ رحم مادر میں تخلیق انسان کی کیفیت یہ ہے کہ 40 دن تک نطفہ ہی رہتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر لوتھڑا گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جاتا ہے، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھتا ہے۔ جب انسانی شکل بن گئی تو 4 ماہ بعد، یعنی کہ 4 مہینے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اب اس میں جان آ گئی، اس نے ماں کے پیٹ میں نقل و حرکت شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خوراک کا انتظام اس طرح کیا کہ حیض والی نالی کا اس کی ناف کے ساتھ جوڑ دیا، لگا دیا، ماں کے بدن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، اس کے ذریعے سے اس کو خوراک ملتی ہے، رزق ملتا ہے۔ جان پڑنے کے بعد 5 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پلتا ہے، سانس بھی لیتا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ خدا کی قدرت دیکھو، نہ کوئی کھڑکی ہے، نہ کوئی دروازہ ہے، نہ گرمی سردی سے بچنے کا انتظام ہے، مگر وہ پل رہا ہے، موٹا بھی ہو رہا ہے، سانسیں بھی چل رہی ہے، اور اس قابل ہو جاتا ہے کہ پیدائش کے بعد آواز بھی نکالتا ہے۔ جبکہ دنیا میں حالت یہ ہے کہ گرمی میں چھوٹے سے کمرے کی کھڑکیاں، روشن دان دروازے اگر بند کر دیں تو انسان کو سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، دم نکلتا ہے، سانسیں گھٹتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس نے کس طرح انتظام فرمایا ہے۔ وہ ماں کے چھوٹے سے پیٹ میں سانس بھی لے رہا ہے، خوراک بھی مل رہی ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھو، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا فاحیاکم، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا کہ ماں کے پیٹ میں جان ڈالی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں قبر میں زندہ کرے گا،
قبر میں زندگی، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس زندگی سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تو کس دین پر تھا؟ وہ سوالوں کو سمجھتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر نیک ہو تو اس کو قبر میں جو راحت اور آرام ملتا ہے اس کو وہ سمجھتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے۔ اگر بد ہے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے اور سزا کو وہ سمجھتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے۔ فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ قیامت قائم کی جائے گی، تمام کے تمام رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، رتی رتی کا حساب ہوگا، دودھ کا یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تمہارے پہلوؤں کو بھی پیدا کیا، یعنی تم سے پہلے جو لوگ آئے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان کی طرف سے بارش برسائی اور اس کے ذریعے پھل پھول پیدا فرمائے۔ آگے دیگر انعامات کا ذکر ہے، فرمایا کوئی چیز بے فائدہ نہیں ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ والذی خلق لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا، زمین میں جو کچھ ہے انسان کے فائدے کے لیے، فائدے کی مختلف صورتیں۔ بعض ملحدین اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ سانپ کے پیدا کرنے میں انسان کو کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سانپ کے فوائد تو بہت ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف ایک فائدہ بتاتا ہوں کہ دیکھو، عذاب قبر کے بارے میں آتا ہے کہ بروں کے پیچھے 99 اژدہے لگے ہوں گے اور وہ اتنے زہریلے ہوں گے، اگر ایک دفعہ دنیا کے اندر سانس لے لے تو دنیا میں کوئی چیز ہری نہ رہے، تو ان کا ڈنک کتنا زہریلا ہوگا۔ اب اگر دنیا میں سانپ نہ ہوتا تو یہ بات کس طرح سمجھ آتی اور انسان عبرت کس طرح حاصل کرتا؟ حالت یہ ہے کہ مجمع میں اگر چھوٹا سا سانپ نظر آ جائے تو وہ مجمع بدحواس ہو کر بکھر جاتا ہے۔ قبر میں اتنے زہریلے سانپ ہوں گے، وہ ڈنک ماریں گے اور آدمی وہاں بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ تو فائدہ یہ ہے کہ فائدہ ہے کہ نہیں، اب سمجھے کہ اس سانپ سے فائدہ ہے یہ بھی نہیں کہ اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے، لوگ گناہوں سے بچتے ہیں، برا کام نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ڈر کی وجہ سے۔ تو فائدے کے معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی صرف پیٹ میں ڈالے، بلکہ عبرت حاصل کرنا بھی فائدے میں شامل ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، زمین کی طرف، پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، زمین کی طرح آسمان بھی آٹے کے پیڑوں کی طرح گول تھا۔ فسواہن سبع سماوات، پس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان اپنی قدرت سے۔ یہ تمام چیزیں زمین آسمان اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ